جی السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ اگر آپ آج کل پاکستان کے حالات کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کچھ ایسی چیزیں یعنی آپ ان کی آبیاری کی جا رہی ہے، ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جس سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگی، کیونکہ یہ کھیل جو ہے وہ پاکستان میں بہت عرصے سے کھیلا جا رہا ہے اور ہر حکومت کے ساتھ کھیلا گیا آلموسٹ۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جو ہے اب یہ کھیل ہونے کو ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، یعنی منت اور سماجت کرنے میں، کہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ بہر صورت معاف کر دیں، اور ہم اس سے جو پہلے والی تنخواہ تھی اس سے بھی نچلی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کو استعمال کیا جائے گا جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، اور ایسے ہی ان کو استعمال کیا جائے گا جیسے کہ چودھری برادران کو استعمال کیا گیا، کیونکہ جب وہ مشرف کی حکومت گئی تھی تو پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بندے جو ہے نا وہ توڑ کے تو پھر اس عمران خان کی یعنی پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اور الٹیمیٹلی کچھ عرصے بعد جو ہے اس کے اقتدار میں رہے گا۔ تو یہ تو پرویز الہی صاحب ابھی ریسنٹ ٹائمز میں بھی جو ہے نا یہ بار بار اپنا شکوہ دہرا چکے ہیں، اور ان کے کامل علی آغا جو ہیں وہ بھی اس پر کئی دفعہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت ناانصافی کی گئی، کیونکہ انہیں وہ 8 سالوں میں استعمال کیا گیا جب مشرف کی حکومت تھی، تو پھر جب وہ استعمال ہو گئے تو ان کو مکھن میں بال کی طرح سے باہر نکال دیا گیا۔ تو یہی مسلم لیگ نواز کا مقدر ہے، لیکن بہرحال وہ استعمال ہونے کے لیے بہر صورت آئیں گے اور استعمال ہوں گے، کیونکہ پہلے جیسے انہیں استعمال کیا گیا ایکسٹینشن پر ووٹ دینے کے لیے، بالکل ویسے ہی ان کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری جہاں پر خوبیاں ہیں ان کی چند خامیوں کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے اکسائے میں یا لوگوں کے جو بتائے ہوئے افکار ہیں اس پر بہت زیادہ وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اب تو ان کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے اقتدار میں کہ اب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کھیل جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اب اگر خاموشی سے وہ اس تمام یعنی اکھاڑ بچھاڑ میں خاموش رہتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنے لیے ایک قبر کھودنے کے درپے ہوں گے، کیونکہ ان کو اپنی اس خاموشی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، چاہے ان کے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بہر صورت ان کے پاس پلانٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کے ہاں یعنی ان کی جو قومی اسمبلی میں جو ممبران ہیں ان میں اور اس سے باہر ان کے اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو بہت اچھی سپورٹ مہیا کر سکتے ہیں، اور وہ ایک سائزیبل نمبر جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں لے کے سامنے آ سکتے ہیں، اور پھر سمجھ کے وہ ایک بہتر سیاست کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کنٹونمنٹ بورڈ میں ان کی پارٹی کا حال ہوا اور جو لوگ ان کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب اس پر اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں، کیونکہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے کام نہیں ہوتا، آپ نے اپنے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں ان میں جو غلط لوگ ہیں ان کو باہر نکالنا ہے۔ بھلے آپ کی حکومت چلی جائے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جو ہے وہ اقتدار سے یعنی اس کے ساتھ آپ جڑ کے بیٹھے رہیں تو یقینی طور پر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے عمران خان صاحب تو آنے والے الیکشن میں آپ کے لیے بہت یعنی ایک طرح کا آپ کا نمبر جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو آپ کو بھی بنیادی طور پر اسی طریقے سے استعمال کیا گیا جو جنرل حمید گل صاحب نے ایک فارمولہ ارلی یعنی 90s میں پیش کیا تھا، اور وہ آپ کے بارے میں ہی حقیقت میں تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک گلیمر ہے ان کا، اور ان کا ایک لوگوں میں ان کی ایک اپیل ہے، تو اس پر جو ہے وہ ان کو سامنے لایا جائے اور پھر ان کو استعمال کیا جائے، اور استعمال کرنے کے بعد پھر اگلے بندے پر جایا جائے۔ تو اب اگلے کس بندے پر جو ہے وہ کون سی بات جائے گی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی سے اپنے شوز جو ہیں وہ کس لینے چاہیے اور اس کے اوپر ان کو گفتگو کرنی چاہیے
کیونکہ جتنی وہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو وہ پولیٹیکلی اور لاجیکلی ایکسیپٹیبل ہو یعنی پاکستان کے لوگوں کے لیے، اگر وہ لاجیکلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے اور لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایسی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب بھلے لاکھ دعائیاں دیتے رہیں، ان کا کوئی یعنی ان کو کچھ سننے والا نہیں ہوگا۔ ابھی جو یعنی جو اندر کی خبریں رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جلدی جھنڈی کرا دی جائے گی۔ تو یہ ایک طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا اگر عمران خان صاحب ذاتی طور پر بھی اس پر توجہ دیں گے تو شاید جو ہے وہ آنے والے یعنی اگلے جو کھیل کے مختلف عناصر ہوں گے ان میں عمران خان صاحب اپنا حصہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے لے پائیں گے، اور پھر اس میں کھیل میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اسی طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے کہ پہلے 3 سال اور ان پر بہت کیچڑ اچھالا گیا کیونکہ پریکٹیکلی ان کی جماعت نے کچھ نہیں کیا، تو آنے والے پھر کھیل میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9، تو ابھی تک عمران خان جو ہیں ان کو اسٹیچ ان ٹائم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو ہیں وہ ابھی ایک سے کئی زیادہ جو ہے وہ ٹانکے اکھڑ چکے ہیں۔ تو اگر وہ پورے ہی جو ہے وہ اکھڑ جائیں اور پوری ہی سلائی نکل جائے تو پھر 9 نہیں، پھر 99 جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو 99 ایک بڑا سینسٹیو نمبر ہوتا ہے 100 کرنے کے لیے، پھر نروس نمبر ہے، اس میں پھر آگے کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے یہی دن ہے، یہی کچھ ہفتے ہیں جس پر وہ کام کر لیں، اس کے بعد ان کو یہ فضا شاید دوبارہ نہ ملے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔